بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چیپٹر 6 کا پارٹ 1 جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں، جس میں ڈسکشن ہو رہی تھی کہ کیسے آنٹی کیتھرین نے انفلوئنس کیا انکل چپس کی پروفیشنل جو لائف ہے اس کو، پرسنل لائف کو، اور کیسے گروم کیا ان کی پرسنالٹی کو۔ تو سینونیمز جو ہیں وہ ہم پچھلے پارٹ میں اسی لیکچر کے جو چیپٹر 6 کا پارٹ 2 ہے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں ٹیکسٹ کی طرف۔ And Kathy broadened his views and opinions, also giving him an outlook far beyond the roofs and turrets of Brookfield۔ اور کیتھی نے براڈ کیا اس کو، وسیع کیا ان کے ویوز اینڈ اوپینینس کو، اور انہیں ایک ایسی آؤٹ لک دی، ایک ایسا پوائنٹ آف ویو دیا جو دیکھ سکتا تھا بروک فیلڈ کی میناروں اور چھتوں کے پار۔ ہم نے پہلے شاید یہ لائن پڑھ چکے ہیں کہ جو چیپٹر 4 میں شاید آئی تھی کہ مسٹر چپس کے لیے جو دنیا ہے وہ صرف بروک فیلڈ کے ہیون سے دیکھی ہوئی تھی، اپنی پناہ گاہ، اپنی جو ان کی آرام گاہ تھی بروک فیلڈ، اسی کے اندر سے انہوں نے دنیا دیکھی ہوئی تھی۔ وہ باہر والی دنیا کے بارے میں اتنا نہیں جانتے تھے۔ تو یہاں وہ بتا رہے ہیں کہ کیتھی نے انہیں اس قابل بنایا کہ وہ بروک فیلڈ کی بلڈنگ سے باہر بھی دنیا دیکھ سکیں، so that he saw his country as something deep and gracious to which Brookfield was but one of the many reading streams۔ تاکہ وہ اپنے ملک کو ایک ایسی چیز جو بہت مہربان اور گہری ہے، کہیں گہری ہے بروک فیلڈ سے، جس کے لیے بروک فیلڈ جو ہے وہ صرف ایک سیراب کرنے والی ندی ہے، اور ایسی کئی ندیاں ہیں۔ بروک فیلڈ سیراب کرنے والی ندیوں میں سے ایک ہے۔ بروک فیلڈ جو لفظ ہے اس کا لٹرلی میننگ بھی یہی ہے، کھیت کو سیراب کرنے والی چھوٹی ندی۔ She had a cleverer brain than his، وہ ان سے زیادہ ذہین تھی، and he could not confute her ideas even if and when he disagreed with them۔ اور وہ ان کے جو خیالات تھے، ان کے جو تصورات تھے، ان کو جھٹلا نہیں سکتے تھے، حتیٰ کہ جب اور اگر کبھی وہ ان سے اختلاف بھی رکھتے تھے تب بھی، چونکہ ذہین بندے کو کنونس کرنا مشکل ہوتا ہے، اس کی بات کو جھٹلانا مشکل ہوتا ہے، تو مسٹر چپس بھی جھٹلا نہیں سکتے تھے۔ He remained, for instance, a conservative in politics despite all her radical socialist talk۔ پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں پچھلے لیکچر میں کہ ریڈیکل سوشلسٹ کیا ہوتا ہے اور اس کے اگینسٹ کنزرویٹو کیا ہے۔ یعنی آپ یہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ وہ ان کی تمام جو ٹریڈیشنل سے ہٹ کے گفتگو تھی، اس کے باوجود ساری زندگی جو ہے پولیٹکس میں ٹریڈیشنل روایتی ہی رہے تھے۔ But even where he did not accept, he absorbed۔ لیکن جہاں وہ ایکسیپٹ نہیں بھی کرتے تھے، وہ absorb کر لیتے تھے، جذب کر لیتے تھے۔ Her young idealism worked upon his maturity۔ ان کا جو نوجوان آئیڈیلزم ہے اس نے ان کی پختگی پر کام کیا۔ To produce an amalgam very gentle and wise۔ ایک ایسا مکسچر بنانے کے لیے، ایک ایسا مکسچر پیدا کیا جو بہت ہی عمدہ اور کا جو جسے کہتے ہیں فہم رکھنے والا تھا۔ Sometimes she persuaded him completely۔ بعض اوقات وہ انہیں مکمل طور پر قائل کر لیتی تھی۔ Brookfield for example ran a mission in East London۔ جیسے کہ مثال کے طور پر Brookfield ایک ایسٹ لنڈن میں ایک خیراتی ادارہ یا فلاحی سکول چلاتا تھا، to which boys and parents contributed generously with money۔ جس میں لڑکے اور ان کے والدین جو ہیں وہ بڑی سخاوت سے پیسے کا جسے کہتے ہیں حصہ ڈالتے تھے، but rarely with personal contact۔ لیکن شاذ و نادر ہی کوئی ذاتی رابطہ رکھتے تھے۔ یہ بھی ہیومن سائیکی ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے، آپ اس بات سے کو چاہے ریفیوٹ کریں لیکن آپ کے سب کانشیس میں ضرور یہ بات ہوگی کہ انسان خود سے غریب لوگوں سے ملنے سے کتراتا ہے، اور ایک عجیب سا اس کا ایک سب کانشیس مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ گویا پاورٹی جو ہے اس کے کوئی جرمز ہیں جو فزیکل کانٹیکٹ سے لگ جائیں گے، اور اس طرح It was Catherine who suggested that a team from the mission should come up to Brookfield and play one of the school's 11 at soccer۔ یہ کیتھرین تھی جنہوں نے یہ ریڈیکل آئیڈیا دیا تھا کہ
उस खैराती स्कूल की एक टीम जो है वो उसे ब्रुकफील्ड आना चाहिए। और ब्रुकफील्ड बहुत बड़ा स्कूल है, आप हज़ारों में आप अंदाज़ा लगा लें कि उसकी एक सेक्शन का एक क्लास 500 स्टूडेंट्स का है, तो कितना बड़ा स्कूल होगा। तो उसकी जो सॉकर फुटबॉल टाइप गेम है, बल्कि फ़ुटबॉल ही समझ लें, कि स्कूल की जो सॉकर की बहुत सी टीम्स हैं, उनमें से किसी एक टीम के साथ आकर उस खैराती स्कूल की जो टीम है उसे फुटबॉल खेलना चाहिए। The idea was so revolutionary that from anyone but Catherine, it could not have survived its first frosty reception. कहते हैं कि ये आइडिया इतना इनकलाबी था कि अगर ये कैथरीन के अलावा किसी और ने भी पेश किया होता तो जितना ठंडा रिस्पॉन्स, जितना सर्द महर रिस्पॉन्स इसे पहली बार में मिला था, वो कभी भी ये उसके बाद बाकी ना रह सकता। क्यों है ये कि टू इंट्रोड्यूस अ ग्रुप ऑफ स्लम बॉयज़, गंदी कच्ची आबादी के लड़कों के ग्रुप को मुतारफ़ करवाना टू द सीरीन प्लेज़ांसेस ऑफ बेटर क्लास यंगस्टर्स, अच्छी उम्दा क्लास आला रुतबे के नौजवानों के पुरसकून आरामगाहों में, सीम्ड एट फर्स्ट, पहली बार में यूँ महसूस होता था, अ वांटन स्टिरिंग, कोई बदनीयत सा जिसे कहते हैं कि स्टिरिंग हिलाना होता है, ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, सब चीज़ों को इस तरह करके बदनीयती से हिलाना, दैट हैड बेटर बी लेफ्ट अनटच्ड, जिनके लिए बेहतर था कि उन्हें बग़ैर छुए पड़ा रहने दिया जाता। यानी ऐसी चीज़ों की मिक्सिंग जिनके लिए बेहतर है कि उन्हें बग़ैर हिलाए पड़ा रहने दिया जाता। और वांटन का मतलब होता है मिलिशियस, बदनीयत, जिसमें नीयत ख़राब हो। द होल स्टाफ वाज अगेंस्ट इट, सारा का सारा स्टाफ जो है वो इसके ख़िलाफ़ था। इन द स्कूल, स्टूडेंट्स की बात करें, स्कूल पूरा जो स्कूल है, इफ़ इट्स ओपिनियन कुड हैव बीन टेकन, अगर उसका की राय ली जाती, वाज प्रोबेबली अगेंस्ट इट टू, वो भी शायद इसके ख़िलाफ़ था। क्यों ख़िलाफ़ थे? इसलिए ख़िलाफ़ थे कि एवरीवन वाज सर्टेन दैट द ईस्ट एंड लैड्स वुड बी हूलिगन्स, कि जो ईस्ट एंड के लड़के हैं, ईस्ट लंदन के लड़के, ये बदमाश होंगे, और एल्स दैट दे वुड बी मेड टू फील अनकम्फर्टेबल, या अगर वो बदमाश ना हुए तो ये इतनी जो हाई सोसाइटी है इसको देखकर उन्हें ही कहीं अनकम्फर्टेबल महसूस ना हो, गैर आरामदेह ना हो जाए। एनी हाउ, जो भी हो, देयर वुड बी इंसिडेंट्स, कुछ ना कुछ वाक़यात होंगे, एंड एवरीवन वुड बी कंफ्यूज्ड एंड अपसेट, और हर कोई परेशान और घबराया हुआ नज़र आएगा। येट कैथरीन परसिस्टेड, लेकिन फिर भी कैथरीन मुसर रही, उन्होंने अपनी बात नहीं जाने दी। चिप्स, शी सेड, और क्या कहा आंटी कैथरीन ने अंकल चिप्स को इस बात पे कायल करने के लिए। चिप्स, शी सेड, दे आर रॉन्ग, यू नो, एंड आई एम राइट, वो गलत है, तुम जानते हो, मैं ठीक हूँ। आई एम लुकिंग अहेड टू द फ्यूचर, मैं आगे मुस्तकबिल में देखती हूँ। दे एंड यू आर लुकिंग बैक टू द पास्ट, और तुम और वो पीछे माजी में देख रहे हैं। England isn't always going to be divided into officers and other ranks. इंग्लैंड हमेशा अफसरों और दूसरे रैंक्स में तकसीम रहने वाला नहीं है। एंड दोज पॉपुलर बॉयज़, पॉपुलर उनके स्कूल का नाम, एंड दोज पॉपुलर बॉयज़ आर जस्ट एज इम्पॉर्टेंट टू इंग्लैंड एज ब्रुकफील्ड इज़, और वो पॉपुलर के लड़के इंग्लैंड के लिए इतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितना कि ब्रुकफील्ड। यू गॉट टू हैव देम हेयर, तुम्हें उन्हें यहाँ लाना ही होगा चिप्स। You can't satisfy your conscience by writing a check for few guineas and keeping them at arm's length. तुम अपने ज़मीर को सिर्फ चंद सिक्कों का एक चेक लिखकर और उन्हें खुद से फासले पर रखकर मुतमईन नहीं कर सकते। Besides, इसके अलावा they are proud of Brookfield, वो भी ब्रुकफील्ड पर फ़ख्र करते हैं, just as you are, जैसे कि तुम हो। Years hence, बहुत सालों बाद, maybe, उनमें से boys of that sort will be coming here, उस किस्म के लड़के यहाँ आएंगे। A few of them at any rate, किसी न किसी तरह उनमें से चंद आ जाएं। Why not? क्यों नहीं? Why ever not? कभी भी क्यों नहीं? Chips dear, remember, याद रखो, this is 1897,
یہ 1897 ہے, not 67, 1867 نہیں. when you were up at Cambridge, جب تم کیمبرج میں پڑھتے تھے. you got your ideas well stuck in those days, and good ideas they were too. ان دنوں تمہارے ذہن میں اچھے خیالات آتے تھے اور اچھے خیالات تھے وہ. a lot of them، ان میں سے اکثر. but a few، لیکن ان میں سے چند. just a few، صرف چند. chips want unsticking، وہ چاہتے ہیں کہ اب انہیں چھوڑ دیا جائے. rather to her surprise، اس کی حیرت کا باعث کیا بنا کہ he gave way، وہ بالکل پسپا ہو گئے، انہوں نے بہار مان لی. and suddenly، اور اچانک ہی became a keen advocate of the proposal، اور وہ اس تجویز کے پرجوش حامی بن گئے. and the volte-face was so complete، اور یہ بدلی ہوئی صورتحال اتنی مکمل تھی that the authorities were taken unaware، کہ ارباب اختیار جو ہیں وہ بے خبری میں ان کو دھر لیا گیا. and found themselves consenting to the dangerous experiment، اور انہوں نے خود کو اس خطرناک تجربے کے لیے رضامندی دیتے ہوئے پایا. The boys from Poplar arrived at Brookfield one Saturday afternoon، ایک ہفتے کی سپہر پاپلر کے لڑکے بروکفیلڈ پہنچے. played soccer with the school's second team، اسکول کی دوسری ٹیم کے ساتھ ساکر کھیلی. were honorably defeated by 7 goals to 5، اور 7 کے مقابلے میں 5 گول سے عزت دار طریقے سے ہارے، یعنی بے شک جیتے نہیں لیکن بری طرح نہیں ہارے. and later had high tea with the school team in the dining hall، اور اس کے بعد اسکول ٹیم کے ساتھ انہوں نے ڈائننگ ہال میں ہائی ٹی لی. then they met the head، اس کے بعد وہ ہیڈ سے ملے. and were shown over the school، انہیں اسکول دکھایا گیا. and Chip saw them off at the railway station in the evening، اور چپس نے انہیں شام کو ریلوے اسٹیشن پر خدا حافظ کہا. everything had passed without the slightest hitch of any kind، ہر چیز جو ہے وہ معمولی ترین رکاوٹ کے بھی بغیر، کسی بھی قسم کی رکاوٹ کے بغیر گزر گئی. and it was clear that visitors were taking away with them as fine an impression as they had left behind، اور یہ بات واضح تھی کہ جو آنے والے ہیں وہ اپنے ساتھ اتنا ہی اچھا امپریشن لے کے جا رہے ہیں جیسا کہ وہ پیچھے چھوڑ گئے ہیں. They took back with them also the memory of charming woman who had met them and talked to them for once، اور وہ اپنے ساتھ ایک ایسی دلکش خاتون کی یادیں بھی لے گئے جو ان سے ملی تھی اور اس نے ان سے باتیں کی تھی. for once، کیونکہ ایک بار years later، سالوں بعد، during the war، جنگ کے دوران، a private، ایک جو رضاکار ہے، یہ جو رضاکار بھرتی ہوتی ہے، ایک رضاکار اسٹیشن ایٹ اے بگ ملٹری کیمپ، جو ایک بڑے ملٹری کیمپ میں رکا ہوا تھا، پوسٹڈ تھا ان دنوں، نیئر بروکفیلڈ، جو کہ وہ جو بڑا ملٹری کیمپ ہے وہ بروکفیلڈ کے ساتھ لگا تھا. called on Chips، وہ چپس سے آ کر ملا ہے. and said he had been one of the first visiting team، کہ وہ پہلی وزٹ کرنے والی ٹیم میں تھا. یعنی یہ فرسٹ وزٹنگ ٹیم سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کے بعد بھی ٹیمز آتی رہی تھیں. Chips gave him tea and chatted with him، چپس نے اسے چائے دی اور اس سے باتیں کی. till at length، یہاں تک کہ آخر کار shaking hand the man said، ہاتھ ملاتے ہوئے آدمی نے کہا. and how's the missus sir، I remember her very well، اور آپ کی مسز کیسی ہیں سر، میں انہیں بہت اچھی طرح جانتا ہوں. یہاں آپ دیکھیں گے ہم یہ جو تھرو آؤٹ دا اسٹوری چیپٹر جو اسٹوری پڑھ رہے ہیں وہ یا تو ہلٹن کی لینگویج میں ہے، تھرڈ پرسن میں ہے، اسٹوری سنا رہے ہیں مسٹر چپس کی، یا پھر مسٹر چپس کی باتیں ہیں، یا ایسے لوگوں کی باتیں ہیں جو اکیڈیمکلی بروکفیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں، یعنی پڑھے لکھے لوگوں کی لینگویج ہے. اس کے بعد ہم نے مسز وکٹ کی لینگویج دیکھی جو کہ پڑھی لکھی بہت زیادہ نہیں ہے لیکن پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے بروکفیلڈ سے اٹیچ رہی ہیں، تو ان کی لینگویج بھی بہتر ہے. یہاں ہمیں ایک ایسٹ اینڈ لیڈ جو ہے سلم بوائے، اس کی لینگویج دیکھ رہے ہیں جو کہ آپ کو بڑی عجیب لگے گی کیونکہ یہ اسٹینڈرڈ انگلش نہیں ہے. ڈو یو چپس آنسرڈ ایگرلی، چپس نے شوق سے جواب دیا. ڈو یو ریممبر ہر، کیا تمہیں وہ یاد ہے. رادر آئی شوڈ تھنک اینی ون وڈ، میرا خیال ہے ہر کسی کو ہوں گی. اینڈ چپس ریپلائڈ، اور چپس نے جواب دیا. دے ڈونٹ یو نو، وہ نہیں یاد رکھتے. ایٹ لیسٹ ناٹ ہیئر، کم از کم یہاں نہیں. بوائز کم اینڈ گو، لڑکے آتے جاتے ہیں. نیو فیسز آل دا ٹائم. میموریز ڈونٹ لاسٹ، میموریز ہمیشہ نہیں رہتی. ایون ماسٹرز ڈونٹ اسٹے فار ایور،
یہاں تک کہ ماسٹر بھی ہمیشہ نہیں رہتے. سنس لاسٹ ایئر when old Gribble retired, آخری سال جب اولڈ گریبل ریٹائر ہوا, ہی از دا اسکول بٹلر, وہ اسکول کا خان سامہ تھا. There hadn't been anyone here who ever saw my wife. اب یہاں کوئی بھی نہیں ہے جس نے میری بیوی کو دیکھا ہوا ہو. She died, وہ فوت ہو گئی تھی. You know, less than a year after your visit, آپ کے وزٹ کے 1 سال سے بھی کم عرصے کے بعد میں, in 98. I'm really sorry to hear that. There's 2 or 3 of my pals anyhow. We remember her rare clear as anything, though we do only see her that once. Yes, we remember her, all right. مجھے سن کر بہت افسوس ہوا. میرے اور بھی 2-3 دوست ہیں جنہیں وہ اتنی ہی اچھی طرح یاد ہے جتنی مجھے, گو کہ ہم نے انہیں صرف ایک ہی بار دیکھا تھا اور ہم انہیں اچھی طرح ہمیں وہ یاد ہیں. I'm very glad that was a great day we all had, and a fine game too. مجھے بہت خوشی ہوئی, بہت شاندار دن تھا اور ایک بہت اچھی گیم تھی. One of the best days that I've ever had in my life. بہترین دن تھا میری زندگی میں سے, کہ بہترین دنوں میں سے ایک تھا. Wish it was then and not nay straight. I do. I'm off to France tomorrow. میرا دل چاہ رہا ہے کہ یہ وہ ٹائم ہوتا اور اب نہ ہوتا, یعنی وہی وقت ہوتا اور یہ والا وقت نہ ہوتا. میں کل فرانس جا رہا ہوں. A month or so later, 1 ماہ اور یا اس کے بعد, Chips heard, چپس نے سنا that he had been killed at Passchendaele, کہ وہ بھی پیشنڈیل میں مارا گیا, یعنی ان چند لوگوں میں سے جنہیں آنٹی کیتھرین یاد تھی. کویسچنز ہیں کی پوائنٹس میں, بہت سے کویسچن ہیں کیونکہ بہت لمبا پڑھا ہے ہم نے. How did Catherine broaden Chips' view? کیسے کیا انہوں نے چپس کے پولیٹیکل تھاٹس کیا تھے, کیا کرتے تھے جب وہ ڈس ایگری کرتے تھے. پاپولر بوائز کون تھے, کیتھرین نے پاپولر بوائز کے بارے میں کیا آئیڈیا انٹروڈیوس کروایا, رسپانس کیا تھا آئیڈیا کے بارے میں, کیوں لوگوں کو وہ آئیڈیا پسند نہیں تھا, چپس کو کیسے کنونس کیا انہوں نے, اتھارٹیز کیسے کنونس ہوئیں, میچ کب کھیلا گیا, کیسے وہ سارا واقعہ گزرا, چپس کی کو اس میچ کے بارے میں کس نے یاد کروایا, کیتھرین کے بارے میں اس نے کیا ڈسکرائب کیا, چپس کا رپلائی کیا تھا, کیوں کیتھرین بروک فیلڈ میں کسی کو بھی یاد نہیں تھی, اور وہ کون سا آخری شخص تھا جسے کیتھرین یاد تھی, اور وہ جو پرائیویٹ ہے اس کی ڈیتھ کیسے ہوئی تھی. کام کیا کرنا ہے, سینونیمز آپ نے یاد کر لیے ہیں, کویسچن کو آنسر کرنا ہے آپ نے,